الله نویت سنت الاعتکاف نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 25واں پارہ سورہ شورى کی آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد۔ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير۔ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص۔ اللہ کے نام سے شروع، مہربان رحمت والا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو اتارتا ہے بارش، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اس کے بعد کہ لوگ نا امید ہو چکے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت پھیلاتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی دوست کام بنانے والا تعریف کے لائق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا، اور جو اس نے پھیلائے ان دونوں میں، مِن دَابَّةٍ جاندار، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور وہ انہیں اکٹھا کرنے پر، اِذَا يَشَاءُ قدیر، جب وہ چاہے قادر ہے، وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں پہنچی، مِن مصیبت، جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچی، فَبِمَا كَسَبَتْ، تو وہ اس کے سبب ہے جو کمایا، أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں نے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں تم عاجز کرنے والے زمین میں، وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابل، مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کوئی دوست اور نہ مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں چلنے والی کشتیاں، فی البحر کالأعلام، سمندر میں پہاڑوں جیسی، ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد، اور وہ اگر وہ چاہے تو روک دے ہوا کو تو کشتیاں ٹھہری ہوئی رہ جائیں، علی ظہرہ، اس سمندر کی پشت پر، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے۔ او یوبقہن، یا وہ تباہ کر دے انہیں، بما کسبوا، اس کے سبب جو انہوں نے کمایا، ویعفو عن کثیر، اور درگزر فرما دے بہت سے گناہوں سے، ویعلم الذین، اور وہ لوگ جان جائیں، یجادلون فی آیاتنا، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، ما لہم من محیص، نہیں ہے ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی کام بنانے والا ہے، تعریف کے لائق ہے۔ یعنی اے لوگو، اللہ وہی ہے جو تمہارے بارش آنے سے نا امید ہونے کے بعد آسمان سے بارش نازل فرما کر تمہیں سیراب کرتا ہے اور بارش سے نفع دیتا ہے اور قحط دور فرماتا ہے۔ وہی اپنے فضل اور احسان سے تمہارے کام بنانے والا ہے اور تمہیں نعمتیں عطا فرمانے میں تعریف کے لائق ہے، اور اس کے فرما بردار بندے اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور جو ان میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ ان سب کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور اس کی قدرت کے عجائبات میں سے زمین و آسمان کی پیدائش ہے، کیونکہ یہ دونوں اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے اپنے خالق کی قدرت اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ ان نشانیوں کے بارے میں ایک اور مقام پر فرمایا کہ افلا ينظروا الى السماء فوقهم، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسے بنایا اور سجایا، اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ ڈالے، اور اس میں ہر بار رونق جوڑا اگایا، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کے لیے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر چلنے والے انسان اور دیگر جاندار پیدا فرمائے ہیں، یہ سب بھی اس کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اور جس وقت چاہے ان سب کو حشر کے لیے اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت میں ان مکلف مومنین سے خطاب ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر آنے والی مصیبتوں کا ایک سبب ان کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کرنا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں تو مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں انہیں رات میں بارش سے سیراب کروں گا، دن میں ان پر سورج کو طلوع کروں گا، اور انہیں کڑک کی آواز تک نہ سناؤں گا۔ نیز انہیں چاہیے کہ ان پر اپنے ہی اعمال کی وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں بے صبری اور شکوہ شکایت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ انہیں اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہوئے صبر و شکر سے کام لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کی خراش لگنا، قدم کا ٹھوکر کھانا اور رگ کا پھڑکنا کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لکڑی کی خراش لگنا، قدم کا ٹھوکر کھانا، رگ کا پھڑکنا کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کانٹا چبھنے یا اس سے بڑی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بیماری اس کی گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنی اطاعت میں مصروف رہنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، مشکلات اور مصائب سے ہماری حفاظت فرمائے اور آنے والی مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام جو کہ گناہوں سے پاک ہیں اور چھوٹے بچے جو کہ مکلف نہیں ہیں، ان سے اس آیت میں خطاب نہیں کیا گیا، اور بعض گمراہ فرقے جو تناسخ یعنی روح کے ایک بدن سے دوسرے بدن میں جانے کے قائل ہیں، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور ابھی تک چونکہ ان سے کوئی گناہ ہوا نہیں تو لازم آیا کہ اس زندگی سے پہلے کوئی اور زندگی ہوگی جس میں گناہ ہوئے ہوں گے۔ اس کا اس آیت سے اپنے باطل مذہب پر استدلال باطل ہے، کیونکہ بچے اس کلام کے مخاطب ہی نہیں ہیں، جیسا کہ عام طور پر تمام خطابات عقل مند اور بالغ حضرات کو ہی ہوتے ہیں۔ نیز بالفاظ اگر ان لوگوں کی بات کو ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیں تو ان سے سوال ہے کہ بچوں کو تکالیف تو یقینی طور پر آتی ہی ہیں، خواہ وہ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق 7واں جنم ہو یا پہلا ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ بچوں کے پہلے جنم میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ کون سے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی جنم ان کے عقیدے کے مطابق بھی گزرا ہی نہیں ہے۔ تو ایک ہی جنم ہوتا ہے، 7 جنم نہیں ہوتے، لیکن یہ کافروں کا عقیدہ ہے، پھر 7 جنم بنیں گے، پھر جب پیدا ہوں گے پھر پیدا ہوں گے کسی اور شکل میں پیدا ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے۔ یعنی جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہیں تم ان سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، نہ ہی ان سے بچ سکتے ہو، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف تمہیں مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچائے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں دعائیں داخل نہیں ہیں، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتی بلکہ اس کی مرضی کے موافق کرتی ہے، اور دعا کے نتیجے میں خود خداوند قدوس ہی رحمت فرماتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کا معاملہ ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، بلائیں ٹال دیتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے اور نیکی ہی سے عمر بڑھتی ہے۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام، اور سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی بڑی بڑی کشتیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور اس کی قدرت، عظمت، حکمت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ باغبانی کشتیاں ہوا کے ذریعے چلتی ہیں اور رکتی ہیں، اور ان ہواؤں کو چلانے اور روکنے پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور یہ قدرت والے معبود کے وجود کی دلیل ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ کشتیاں انتہائی وزنی ہوتی ہیں لیکن اپنے بھرپور وزن کے باوجود ڈوبتی نہیں بلکہ پانی کی سطح پر تیرتی جاتی ہیں۔ ان کشتیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر عظیم انعامات کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے ان کشتیوں کے ذریعے زمین کے کنارے سے دوسرے کنارے تک سامان کی نقل و حمل سے تجارت کے عظیم فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ، اگر وہ چاہے وہ ہوا کو روک دے تو کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہری رہ جائیں۔ بے شک اس میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں، یا اگر اللہ چاہے تو ان کشتیوں کو لوگوں کے گناہوں کے سبب تباہ کر دے اور بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دے، اور ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان جائیں ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہوا کو روک دے جو کشتیوں کو چلاتی ہے تو تمام کشتیاں سمندر کی پشت پر ٹھہری رہ جائیں، چل ہی نہ پائیں، یا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مخالف سمت سے ہوا بھیج کر بعض کشتیوں کو اس میں سوار لوگوں کے گناہوں کے سبب غرق کر دے تو بہت سے لوگوں کے گناہوں سے درگزر فرما دے کہ ان پر عذاب نہ کرے اور انہیں ڈوبنے سے محفوظ رکھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کشتیوں پہ چلنے اور رکنے میں ضرور ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہاں صابر شاکر سے مخلص مومن مراد ہے، جو سختی اور تکلیف میں صبر کرتا ہے، راحت و عیش میں شکر کرتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ مومن بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کے دلائل سے کسی طرح غافل نہ ہو۔
کیونکہ مومن بندہ یا تو سختی اور تکلیف میں مبتلا ہوگا یا راحت و عیش میں ہوگا، لہٰذا اسے چاہیے کہ اگر اس پر سختی اور تکلیف آئے صبر کرے، نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر ادا کرتے ہوئے کھانے والے کا اجر صبر کرتے ہوئے روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ شکر کتنے فائدے ہیں کہ شکر ادا کرتے ہوئے کھانے والے کا اجر صبر کرتے ہوئے روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اس کا صلہ دے گا۔ شکر کرنے سے بندہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حمد و شکر کیے جانے کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والا بندے کے ایمان پر مددگار ہے، شکر گزار دل دین و دنیا کے امور پر مددگار ہے۔ عطا پر شکر کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ وہ خیر جس میں کوئی شر نہیں، عافیت کے ساتھ شکر کرنا ہے۔ آسانی میں شکر کرنے والا زاہد ہے۔ شکر ایمان کا نصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو بہت شکر گزار ہوں گے۔ شکر ادا کرنے سے بندہ زوال نعمت سے بچ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کر دیتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان جائیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کو سمندر میں غرق کر دے اور قرآن پاک کو جھٹلانے والے جان جائیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ تو اے لوگو، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اس پر عرب کے لوگوں نے آپ کو ملامت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں جو کچھ دنیاوی مال و اسباب دیا گیا ہے وہ آخرت کا زاد راہ نہیں بلکہ صرف چند روز کی دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، جبکہ جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیاوی مال و دولت، شان و شوکت اور ساز و سامان کے مقابلے میں اخروی اجر و ثواب ہی بہتر ہے، اور ہر مسلمان کو اسی کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور اے لوگوں، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی نعمت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے حبیب، تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اخروی ثواب اور انعامات حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخروی نعمتوں کی اہمیت کو سمجھنے اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم۔